علم عند اللہ بھی، عند رسول بھی، عند دنیا بھی جس شے سے عزت ملتی ہے اس کا نام علم ہے۔ بولے کیا ہے اس کا نام؟ علم ہے۔ تو سرکار غوث پاک کے پھر اس دوران بڑے بڑے کٹھن حالات آئے، علم نہیں چھوڑا آپ نے، تعلیم نہیں چھوڑی۔ ایسا بھی واقعہ ہوا کہ 3 دن ہو گئے کھانا نہیں ملا، تو جا رہے ہیں بازار میں، تو ایک بندے کو دیکھا کھانا کھاتے ہوئے، تو اس نے آپ کو کہا کہ آئیں آپ بھی کھا لیں۔ آپ بیٹھ گئے پاس، تو جو شروع کیا تو ساتھ ہی اس نے پوچھ لیا کہاں سے ہیں، نام کیا ہے آپ کا؟ تو آپ نے فرمایا میرا نام ہے عبد القادر اور میں جیلان سے ہوں۔ جو ہی اس نے یہ کہا، آپ نے یہ فرمایا، اس بندے کے ہاتھ رک گئے، کھانے سے رک گیا۔ کہتے عبد القادر ہیں اور جیلان سے ہیں، میں تو مہینہ ہو گیا آپ کو تلاش کرتے ہوئے، ایک گھر سے آیا ہوں، میں بھی ادھر سے ہی جیلان سے، تو آپ کے گھر والوں نے آپ کی پاکٹ منی دی ہے، جیب خرچ دیا ہے، مہینہ ہو گیا تلاش کرتے ہوئے، ملے کوئی نہیں آپ، اور آج یہ نوبت آئی ہے کہ میرے اپنے پیسے ختم ہو گئے، بھوک لگی ہوئی تھی، اور یہ جو کھانا ہم دونوں کھا رہے ہیں یہ میرے پیسوں کا نہیں ہے، یہ آپ کے پیسوں کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، یہ کھانا بھی آپ کا، وہ جو پیسے میری جیب میں ہیں وہ بھی آپ کے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لائق عزت محترم حافظ سید اسد علی شاہ صاحب، نعمت برکاتکم العالیہ، صدر مجلس محترم المقام محمد نذر حسین چودھری صاحب، ضلعی صدر تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ چکوال، محترم ملک نذر حسین صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل چکوال، محترم علامہ الحافظ القاری مظہر حسین نقشبندی صاحب، ضلعی صدر منہاج القرآن علماء کونسل جیلم، محترم توقیر احمد آوان صاحب، نائب صدر پاکستان عوامی تحریک شمالی پنجاب، ایم ایس ایم کے قائدین، منہاج القرآن یوتھ لیگ کے قائدین، تحریک منہاج القرآن UC 3 چکوال کے جملہ قائدین، جملہ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام میں شامل جملہ ناظرین، پردے میں بیٹھ کر سننے والی قابل عزت و تکریم مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، جملہ خواتین و حضرات، توفیق الہی سے آج سرزمین چکوال سٹی میں
تحریک منہاج القرآن کی UC نمبر 3 اس کے پلیٹ فارم سے اس کے منعقدہ پروگرام میں اس وقت ہم سب حاضر ہیں۔ میں تحریک منہاج القرآن چکوال UC 3 کے تمام قائدین اور فورمز کے قائدین ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی کاوشوں سے ہر مہینے درس عرفان القرآن کی ایمانی، علمی، روحانی، ادبی نشست منعقد ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بلا تاخیر بہت ساری تمہیدی باتوں میں گئے بغیر آج کا موضوع بیان کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 16 سے سورہ طٰہٰ اس کی آیت نمبر 114 کا آخری جز تلاوت کیا ہے۔ اسی تناظر میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ آج بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ نے سٹیج کی ڈائریکشن چینج کی ہے، اب سارے ایسے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع بھی بھرا بھرا لگ رہا ہے، تو اس پر شکریہ آپ کا۔ بات کا آغاز یہاں سے کرنا ہے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ کے مقرب لوگ وہ انبیاء کرام ہیں، جن کو ہم نبی کہتے ہیں یا رسول کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں یہ۔ ان کی ویسے تو بہت شانیں ہیں، مگر ایک ان کی شان یہ ہے کہ انبیاء کرام مستجاب الدعوات ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کی سنتا بھی ہے اور سن کر قبول بھی کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے۔ اس کو ایک اور اینگل سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ مشکلات بھی انہی ہستیوں پہ آئی ہیں، انبیاء کرام پر۔ تو جب مشکلات آتی ہیں تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ اگر اپنے آپ کی طرف دیکھ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں تو پھر وہ بات زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ ہم پہ جب مشکلات آتی ہیں تو اس وقت ہم گلے شکوے کرتے ہیں اور مشکلات میں بے صبرے ہو جاتے ہیں، اور خوشی آ جائے تو ناشکرے ہو جاتے ہیں، کوئی 2 ٹکے مل جائیں پر لگ جاتے ہیں بندے کو، اور بندہ ناشکرا ہو جاتا ہے۔ یہ ہستیاں جو انبیاء کرام ہیں، ان کا طر امتیاز یہ ہے کہ یہ خوشی میں تو شکر ادا کرتے ہی ہیں، یہ غمی میں بھی شکر ادا کرتے تھے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اس آزمائش کے قابل ہمیں سمجھا ہے۔ پھر یہی کرتے ہیں کہ عاجزی انکساری کے سانچے میں ڈھل کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور پھر اللہ ان کی سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بندہ بندے سے مانگتا ہے تو بندہ محسوس کرتا ہے اس نے مجھ سے مانگ کیوں لیا ہے، مگر اس کی بارگاہ کا اصول ہی کوئی نرالا ہے۔ اس کی بارگاہ کا اصول یہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ پھر ناراض ہوتا ہے۔
گویا مطلب یہ ہوا کہ اس کی عطا تلاش کرتی رہتی ہے کہ کہاں کوئی سائل بن کے، منگتا بن کے، کسی نکر میں بیٹھ کے میری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے۔ جیسے ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، یعنی وہ سائلین کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ اور اس پر میں آپ کو حضور الاسلام کی حدیث سناتا ہوں، مسلم شریف کی، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ اس کی دعا قبول نہ کرے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یعنی اللہ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہاں اگر رک جائیں تو تھوڑا سا اس پہ گفتگو کرتے ہیں، تھوڑی سی اس پہ۔ پاکستان میں اس وقت فتنوں نے پورا سر اٹھایا ہوا ہے، یہ عروج پر ہیں، تو اس سے ہر شعبہ زندگی متاثر ہو رہا ہے، مگر سب سے زیادہ متاثر ہماری دینی اقدار ہوئی ہیں۔ آج کل تو باقاعدہ یونیورسٹیوں میں الحاد پر لیکچرار لیکچر دیتے ہیں۔ الحاد کہتے ہیں خدا کے وجود کا انکار کرنا، باقاعدہ لیکچر ہو رہے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں اس وطن کو وہ کیا بنانا چاہتے ہیں، اور اس طرح کے زہریلے انجیکشن لگائے جاتے ہیں کہ آپ دعائیں کرتے ہیں تو وہ کہاں قبول کرتا ہے۔ صدیاں ہو گئی ہیں، سال سال آپ کشمیر کے بارے میں دعائیں کر رہے ہیں تو کوئی قبول نہیں ہو رہی، فلسطین کے بارے میں تو کوئی قبول نہیں ہو رہی۔ یہ اس طرح کے زہریلے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، اور بھلا بولا جو آدمی ہے وہ ڈی ٹریک ہونے میں لمحہ نہیں لگتا۔ اب وہ حدیث دوبارہ سنیں ذرا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ دعا کرے اور اللہ قبول نہ کرے۔ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے لیکن حضور کا فرمان کبھی نہیں بدل سکتا۔ اس ضمن میں جو اگلی بات کر رہا ہوں وہ یہ، جب آپ روایات کو پڑھیں گے دعا کی قبولیت کے ذیل میں، تو آپ کو ملے گا 5 شکلیں ہیں دعا کی قبولیت کی۔ کتنی؟ 5 شکلیں ہیں۔ نمبر 1، آپ نے ادھر دعا کی، ساتھ ہی اللہ نے قبول کر لی، یہ پہلی شکل ہے، جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دعا فوراً قبول ہو گئی۔ یہ پہلی شکل ہے دعا کی قبولیت کی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ فوراً قبول نہیں ہوتی، کوئی ٹائم لگتا ہے، کوئی 2 ماہ، 6 ماہ، سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال۔ اور قرآن نے تو یہ بھی بتایا ہے کہ ایک بندے کی دعا اللہ نے 3 صدیوں بعد جا کے قبول کی۔ آدم علیہ السلام، عمر ان کی کوئی 900 سال کے قریب تھی، 3 صدیاں دعا کرتے رہے تو 300 سال بعد جا کے اللہ نے قبول کی۔ یہ دوسری شکل ہے دعا کی قبولیت کی، کہ ٹائم لگتا ہے، تھوڑا عرصہ لگتا ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ بندہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ مولا یہ دے مجھے، تو اللہ اس کی دعا کو اس طرح قبول کرتا ہے کہ وہ تو نہیں دیتا جو مانگ رہا ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر چیز دے کے بندے کو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ کتنی شکلیں ہو گئیں؟ 3۔ تیسری شکل یہ ہے، بندے نے بیٹا مانگا 1، اس نے 2 دے دیے۔ وہ مانگ رہا ہے مولا ایک پھول دے، اس نے پورا باغ ہی دے دیا۔ تھک ہار کے بندہ کہتا ہے مولا کو 5ویں اسکیل کی نوکری دے دے، تو وہ 15ویں کی دے دیتا ہے۔ یعنی
وہ جو دعا کر رہا ہے اس سے بھی بہتر چیز عطا کر کے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر رہا ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے، بندہ دعا عرض کرتا ہے مولا مجھے یہ دے، قدرت دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اسی بندے پر کوئی مہینے 2 مہینے 4 مہینے بعد ایک بہت بڑی مشکل آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، بندہ ضد کر رہا ہے مولا یہ دے، تو اللہ کیا کرتا ہے، اس کی دعا کو یوں قبول کرتا ہے کہ اس کی دعا کے صدقے اس پر آنے والی مصیبت کا اللہ رخ موڑ دیتا ہے، رخ پھیر دیتا اس کا۔ تو اس طرح اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ یہ 4 شکلیں ہو گئیں۔ 5ویں شکل دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ بظاہر دنیا میں لگتا ہے کہ وہ دعا قبول کوئی نہیں ہوئی بظاہر، مگر وہ دعا کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سٹور کرتا رہتا ہے، ذخیرہ کرتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن میزان لگے گا، ایک سائڈ پہ نیکیاں ایک سائڈ پہ برائیاں، نیکیاں تھوڑی ہوں گی تو ہلکا پھلکا ہو جائے گا وہ پلڑا، تو بندے کو صاف نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے اب سیدھا جہنم ہی جانا ہے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے یک لخت اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ پوچھے گا باریدہ عمل تو وہی تھے جو پہلے تل گئے، یہ وزنی کیوں ہوا ہے؟ تو آگے اس کی رحمت جواب دے گی تو نے کیا سمجھا کہ میں نے تیری دعاؤں کو قبول نہیں کیا؟ وہ جو تو نے دنیا میں دعائیں کی تھیں تو نے بظاہر سمجھا کہ قبول نہیں ہوئیں، مگر وہ ذخیرہ ہوتی گئیں۔ آج ان دعاؤں کو عمل کی شکل دے کے تیرے نام یا مال میں رکھ کر نیکیاں زیادہ کر کے تجھے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے۔ یہ 5ویں شکل ہے دعا کی قبولیت کی۔ اب حضور اسلام کا وہ فرمان سنیں، آپ نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بندے کی دعا قبول نہ ہو، مگر قبولیت کی شکلیں میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ اللہ کو پتا ہے کہ بندے کی دعا کب قبول کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، اس کو کتنا دینا ہے، اس کو کیا دینا ہے، یہ اس کو پتا ہے۔ مثلا آپ نے تجربہ کرنا ہو اس بات کا، یہ جو سال کا بچہ ہوتا ہے نا، اس کے سامنے 2 چیزیں رکھیں، ایک گلاب کا پھول، ایک آگ کا انگارہ، روشن کوئلہ جسے آپ کہتے ہیں، وہ رکھ دیں۔ آپ بتائیں ان میں سے چمک کس میں زیادہ ہے، پھول میں یا انگارے میں؟ انگارے میں۔ تو بچہ سیدھا ہاتھ بڑھائے گا آگ کے انگارے کی طرف، اسے تو ابھی وہ کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے کہ یہ تکلیف دہ چیز ہے، وہ پکڑے گا، ہاتھ جلے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ آئندہ نہیں یہ پکڑنا، اس کا تو ابھی کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے، وہ شدید خواہش کرے گا کب یہ چمکتی ہوئی چیز میرے ہاتھ میں آئے، تو جو ہی وہ پکڑنے کی کوشش کرے گا تو اگر وہاں اس کی قریب ماں بیٹھی ہو تو وہ اس کو پکڑنے دے گی؟ بولیں، اس کا ہاتھ پکڑ لے گی، بیٹا یہ نہیں پکڑنا، وہ روئے تڑپے جو مرضی کرے لیکن اس کی ماں اس کو وہ انگارہ پکڑنے نہیں دے گی، وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو کیا خیال ہے جنم دینے والی ماں کو پتا ہے، تو جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے اسے کوئی پتا نہیں ہے، اسے پتا ہے کہ بندہ میرا تو ضد کر رہا ہے نا کہ یہ چیز چاہیے، لیکن اسے خبر ہے کہ اس کو کس شے کی ضرورت ہے، کون سی شے اس کے لیے نفع کا باعث بنے گی۔ لہٰذا دعا کب قبول کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کتنا بندے کو دینا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ حضور اسلام نے فرمایا بندے کی دعا قبول ہو جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس میں 3 چیزیں نہ ہوں۔ نمبر 1، اس میں گناہ کا ذکر نہ ہو، دعا میں گناہ کا ذکر نہ ہو۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ چوری کرنے جا رہا ہے دعائیں مانگتا جائے کہ میں پکڑا نہ جاؤں اللہ. چرس کی دکان بنا لی, کاروبار بنا لیا شراب کا, اور دعائیں کرتا پھرے کہ اللہ اس میں برکت ڈال. تو یہ گناہ ہے, یہ نہیں قبول ہوتی. یہ فرمایا کہ 3 چیزیں نہ اس میں ہوں. ایک گناہ کا ذکر نہ ہو, دوسرا فرمایا اس میں قطع رحمی کا ذکر نہ ہو. قطع رحمی سے مراد ہے رشتہ داریاں توڑنے کا ذکر نہ ہو, رشتہ داروں کو بددعائیں نہ دے. جب آپ ایک برادری میں رہتے ہیں تو اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے نا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ چاچے بھی فوت مر جائیں اور مامے بھی مر جائیں, پھوپھیاں خالائیں سارے ہی مر جائیں. تو اگر وہ سارے مر جائیں گے تو آپ نے اکیلا رہ کے کیا کرنا ہے؟ زندگی تو وہی ہوتی ہے جو اپنوں کے درمیان گزرتی ہے. یہ فرمایا جا رہا ہے کہ قطع رحمی کی دعا نہ کرے. اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ جلدی نہ کرے. صحابہ اکرام نے عرض کیا حضور تیسری بات نہیں سمجھ میں آئی, اس سے مراد کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اس سے مراد یہ ہے, جلدی سے مراد یہ ہے کہ 1-2 دفعہ دعا کی اس کے بعد ترک ہی کر دے کہ لگتا ہے کہ اللہ نے قبول نہیں کرنی. تو فرمایا یہ جلدی ہو گئی ہے. یہ 3 چیزوں کا اگر دعا میں ذکر نہ ہو تو اللہ بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اب اس کی کرم نوازی دیکھیں. بندہ اللہ بندے کی دعا قبول کرتا ہے نا, بندے کو صرف ڈھنگ آنا چاہیے مانگنے کا. یہ 1 2 سال 1.5 سال 3-4 سال کے بچے ہوتے ہیں, رو رو کے برا حال کر لیں گے اور ماں باپ سے اپنی ضد منوا لیتے ہیں. تو بندہ اگر اس کیفیت میں ڈال کے اس سے مانگے, ہو نہیں سکتا بھی کہ وہ قبول نہ کرے. وہ ڈھنگ آنا چاہیے مانگنے کا. اس کا کرم یہ دیکھیں, بلکہ کرم بالائے کرم یہ دیکھیں. قرآن کے اندر اس نے وہ گر بتا دیے کہ وہ اگر اپنا لیے جائیں تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. گر سے مراد اس نے مقبول شدہ دعائیں, وہ لفظ جو انبیاء کی زبانوں سے نکلے قبول ہو گئے, اس نے قرآن کی زینت بنا دیے تاکہ قیامت تک محبوب کی امت کی رہنمائی ہوتی رہے. آپ جب قرآن پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو آدم علیہ السلام کی دعا ملے گی. آدم علیہ السلام کو جس وقت اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ گندم کے دانے کے یہ اس کے قریب نہیں جانا, اور قریب جانے سے مراد یہ تھی وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اے وَلَا تَأْكُلَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ یہ کھانا نہیں ہے. تو فوسوس لہم الشیطان, شیطان نے وسوسہ ڈالا, انہوں نے کھا لیا. وسوسہ یہ ڈالا کہ یہ کھا لو, موت نہیں کبھی آئے گی اور ہمیشہ اللہ کے قریب ہی رہو گے. تو اللہ کی قربت کا لالچ اس میں آ کے تو انہوں نے دانہ کھا لیا. تو لالچ تو کوئی ماڑا نہیں تھا, لالچ تو اچھا تھا. اللہ پاک نے آگے پھر شیطان سے پہلے پوچھا یہ کیا کیا ہے, تو انہیں ڈی ٹریک کر دیا. تو اس نے آگے سے کہا کہ انہیں بھی اور مجھے بھی اللہ اغویتنی, تو نے ڈی ٹریک کیا ہے. یہ ہے شیطانی روش کہ گناہ خود کریں اور مدعا کسی اور پہ ڈال دیں. اس کے بعد اللہ نے پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا, فرمایا بتائیں جب میں نے یہ کہا تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا تم نے کھا لیا, کیوں؟ آدم علیہ السلام نے جواباً ایک لفظ بھی صفائی میں نہیں بولا. اتنا بھی اگر کہہ دیتے کہ مولا یہ تو وسوسہ ہی شیطان نے ڈالا تھا تو یہ بھی بات سچ تھی, مگر یہ بھی نہیں کہا. جب اللہ نے یہ پوچھا فوراً عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. باری تعالیٰ غلطی ہوگی یا معاف فرما دے. تو صفائی نہیں دی, معافی مانگی ہے. تو حفظ مراتب اگر آپ نیچے آتے چلے جائیں تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی بڑی ہستی کھڑی ہو نا تو وہاں صفائیاں نہیں دیتے. صفائیاں دینے والا بندہ اکثر کچی وکٹ پہ کھڑا ہوتا ہے.
تو اس سے حفظ مراتب کے مناسبت سے دیکھیں تو بچوں کے لیے بڑے ہوتے ہیں والدین. جب ماں اور باپ کسی معاملے میں انویسٹیگیشن کر رہے ہوں تو اس وقت نہ زبان چلاتے ہیں، نہ آگے سے جواب دیتے ہیں، یا سوری بولتے ہیں یا چپ رہتے ہیں. یہ اس دعا سے پتہ چلا. اسی طرح اساتذہ کے سامنے شاگرد کھڑے ہوں، وہ پوچھ رہے ہیں تو وہاں بھی آنکھیں نہیں دکھاتے ٹیچرز کو، وہاں سے آگے باتیں نہیں کرتے، یا سوری بولتے ہیں یا چپ خاموش رہتے ہیں. یہ آدم علیہ السلام کی دعا سے یہ سبق ملا ہے. اور سب سے بڑا اللہ ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں دعا کر رہے ہیں، اس وقت گناہ نہیں بھی کیا تو اعتراف کرنے کے مولا سارے ہی میں نے کیے ہیں، یہ بھی گناہ میں نے کیا، یہ بھی میں نے کیا، یہ بھی میں نے کیا ہے، تو سارے گناہ میرے ہی کھاتے میں ڈال دے مولا. لیکن تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، میری غلطیاں معاف کر دے. یہ آدم علیہ السلام کی دعا سے سبق ملا ہے. اس کے بعد ایک اور دعا ہے سورہ یوسف میں، حضرت یوسف علیہ السلام کی، آیت نمبر ہے 33. یہ دعا انہوں نے اس وقت کی جب ان کے سامنے زلیخا کھڑی تھی، اور زلیخا دعوت دے رہی ہے برائی کی. یوسف علیہ السلام نے جب مڑ کے دیکھا پیچھے تو دروازے ہی بند ہو چکے تھے، تالے لگ چکے تھے. آگے برائی دعوت دے رہی ہے، پیچھے دروازے بند، تالے لگے ہوئے. آج کا کوئی جوان ہوتا تو بہانہ بنا لیتا کہ کوئی بچنے کی سبیل ہی نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ کیا کہ اپنی کمر کر دی زلیخا کی طرف اور منہ کیا بند دروازوں کی طرف. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کا اتنا اعتماد، کانفیڈنس، توکل، تیقن اپنی ذات پہ دیکھا، جس دروازے کے قریب جاتے یوسف علیہ السلام، اللہ چابیوں کے بغیر ہی دروازے کھولتا چلا گیا. جب باہر آئے تو یہ دعا کی، عرض کیا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. باری تعالی مجھے قید خانہ وہ زیادہ محبوب ہے اس شے کی نسبت جس کی طرف مجھے زلیخا دعوت دے رہی ہے. مجھے جیل میں ڈال دے مولا، لیکن میں ادھر نہیں جاؤں گا. تو جیل کو ترجیح دے دی. اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ دعائیں ہم بھی بڑی کرتے ہیں، مولا ڈالر دے، روپے دے، ویزے لگوا دے ہمارے، یہ کر وہ کر. تو دعا کریں، اس میں تو کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے، مانگنا اللہ سے ہی ہے نا. لیکن یہ ضرور پیش نظر رکھیں، وہ معاشی خوشحالی جس سے خدشہ ہو کہ بندے کا ایمان داؤ پہ لگے گا، کردار داؤ پہ لگے گا، تو اس سے پھر وہ غریبی اچھی ہے جس سے کم از کم کردار تو محفوظ رہ جاتا ہے نا بندے کا. اس سے یہ سبق ملتا ہے. پھر آگے بڑھیں سورہ مریم میں. اس کی ابتدا میں ایک نبی کی دعا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی. زندگی ساری دعا کرتے رہیے، تو وہ دعا کرتے 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 بوڑھے ہو گئے. اور ایک دن تو عرض کیا باری تعالیٰ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. مولا اب تو بڑھاپا آ گیا دعا کرتے کرتے، بیوی بھی بانجھ ہو گئی ہے، لیکن میں ابھی بھی اسی بات پہ قائم ہوں کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ تو مجھے کبھی بھی محروم نہیں رکھے گا. فرمایا بتا پھر زکریا تجھے کیا چاہیے؟ عرض کیا مولا بیٹا چاہیے. فرمایا جاؤ تجھے بیٹے کی بشارت بھی سناتے ہیں اور نام بھی خود تجویز کرتے ہیں، اسمہ یحییٰ. فرمایا نام اس کا یحییٰ رکھنا. اللہ نے دعا قبول کر لی. ہمارے ہاں جب شادیاں ہو جاتی ہیں 2-4 سال گزر جائیں، اولاد والے معاملات نہ ہوں، تو ساس صاحبہ، سسر صاحب، وہ نندیں، درانیاں، جٹھانیاں، یہ اس بیچاری کو تانے مار مار کے طلاق کروا دیں گی کہ اس نے اولاد نہیں ہمیں دینی، اس سے کوئی بچہ نہیں ہوگا، اس کو فارغ کرو اور شادی کریں، اس کو طلاق دیں.
تو جن کی اس حرکت کی وجہ سے کسی کو طلاق ہو گئی اور ریزن یہ بنائی کہ اس سے اولاد نہیں ہے، اللہ نے قیامت کے دن یہی پوچھ لیا تو کیسے مطمئن کر پائیں گے اس کو کہ جب اس نے یہ پوچھا کہ اولاد اس نے دینی تھی یا میں نے دینی تھی، تو اس کو کس طرح مطمئن کر پائیں گے؟ اب ادھر دیکھیں زکریا علیہ السلام اینڈ زندگی کا وہ یعنی وہ بڑھاپا ہو گیا ہے مگر دعا نہیں چھوڑی، دعا کرتے رہے تو اللہ پاک نے نواز دیا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ تھوڑا سا مزید آگے چلیں تو آگے سورہ انبیاء ہے، اس کی آیت نمبر 83، اس میں دعا حضرت ایوب علیہ السلام وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، بیمار ہو گئے، کوئی 35-36 سال بیمار رہے اور سر سے پاؤں تک پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ ہمارے ہاں جب کوئی بندہ بیمار ہو، مائنر سی رپورٹ آ جائے نا کہ کرونا ہے یا ٹی بی ہے یا کینسر ہے، نام سنتے ہی بندہ کہے گا اب میں گیا، اب میں تو لگتا ہے اب نہیں بچوں گا۔ ادھر ایوب علیہ السلام 35-36 سال بیمار رہے، اس دور کی مروجہ جو میڈیکل تھی وہ ساری استعمال کی، میڈیسن ساری استعمال کی، بظاہر اسباب مسدود ہو گئے، ناپید ہو گئے، مگر اس کی رحمت پر یقین ختم نہیں ہوا اور عرض کرتے رہے باری تعالیٰ انت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کے مہربان ہے، کرم کر میری یہ بیماری دور کر۔ 36 سال بعد اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرمائی، 36 سال بعد۔ تو یہ ایوب علیہ السلام کی دعا۔ پھر آگے بڑھے موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا ہے، دعا نہیں بلکہ ان کی تو دعائیں ہیں۔ انہوں نے ایک دعا یہ عرض کی تھی باری تعالیٰ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے مالک مجھے آخری نبی محمد ان کا دادا بنا دے، یعنی ان کا میلاد میری نسل میں کر۔ قیامت کے روز کوئی نبی بلایا جائے گا کسی کے نام سے، کوئی کسی کے نام سے، کوئی کسی کے نام سے، لیکن جب مجھے بلایا جائے تو مجھے جد مصطفیٰ کے نام سے بلایا جائے کہ محمد کے دادا کہاں ہیں، ان کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نام سے میں بلایا جاؤں۔ اللہ نے قبول کر لی۔ پھر یہ بھی انہی کی دعا ہے جو آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ۔ پھر اس کے آگے دعا ہے ربنا اغفر لی، دعائے مغفرت ہے، لی اپنے لیے، آگے والدی والدین کے لیے، للمومنین اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے، یہ دعائے مغفرت ہے۔ ہم بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں، نام تھوڑے الگ ہیں ہمارے ہاں لیکن ہیں وہ دعائے مغفرت ہی ہے۔ کبھی ہم اس کو فاتحہ خوانی کہتے ہیں، کوئی کل خوانی کہتے ہیں، کبھی چیلم کہہ رہے ہیں، کبھی جمعرات کی دعا ہے، سالانہ دعا ہے، عرس ہے، یہ ساری ہیں دعائے مغفرت ہی، لیکن نام ان کی چینج ہیں دعائے مغفرت۔ تو ویسے آپس کی بات ہے، ویسے یہ جا تو فیس بک پر رہا ہے لیکن آپس کی بات ہے، یہ تو اب انہوں نے بھی مانگنا شروع کر دی ہیں جو پہلے نہیں مانگتے تھے، انہوں نے بھی ختم کل شروع کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آج مانے کوئی کل مانے، بات ایک ہی سچی ہے کہ سچا سچا مسلک ہے اہل سنت۔ کوئی آج مانے کوئی کل مانے، کوئی قبر میں مانے یا کوئی میدان حشر جا کے مانے، ماننا پڑے گا۔ یہ ہندوستانی پروڈکٹ نہیں ہے، یہ مدینہ کی پروڈکٹ ہے، یہ الوہی پروڈکٹ ہے، اس کے پیچھے یا قرآن ہے یا مصطفیٰ کے فرامین ہے۔ یہ دعائے مغفرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب اس دعا کی طرف آتے ہیں جو سرنامہ کلام کے طور پر آیت تلاوت کی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کی دعا۔ کائنات میں اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے بڑے حضور ہیں، سب سے بڑے کون ہیں بولے؟ بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، حضور سب سے بڑے ہیں،
جب سب سے بڑے ہیں تو حضور نے سب سے بڑی چیز مانگی اللہ کی بارگاہ سے. آپ نے کیا مانگا؟ عرض کیا باری تعالیٰ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. بلند آواز سے بولے نا، اے مولا میرے علم میں، یہ کہا، یہ بولیں اے مولا میرے علم میں اضافہ فرما. علم مانگا ہے. علم سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت علم ہے. یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ طاقت آ جائے تو فرشتوں جیسی مخلوق بھی اس کے آگے سرنگوں ہو جاتی ہے. اتنی بڑی طاقت ہے علم، اس سے بڑی اور کوئی طاقت نہیں. یہ حضور علیہ السلام نے عرض کیا. اور پھر باقی نبیوں کی دعا میں اور حضور کی دعا میں ایک فرق بھی ہے. مثلا زکریا علیہ السلام کی دعا سے پہلے لفظ آیا کالا، یوسف علیہ السلام کی دعا سے پہلے لفظ آیا کالا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پہلے لفظ آیا کالا. کالا کا معنی ہے کہ اس نبی نے کہا. حضور کی دعا سے پہلے کال نہیں، آپ کی دعا سے پہلے کل. کل کا معنی ہے خدا نے کہا. اس کا مطلب ہے سارے نبی اپنی مرضی سے مانگتے تھے، اور مصطفیٰ جب بھی مانگتے ہیں اللہ کی مرضی سے مانگتے ہیں. علم مانگا ہے اللہ کی بارگاہ سے کہ مولا میرے علم میں اضافہ فرما. ادھر دیکھیں ذرا سارے میری طرف، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن حکیم. عام مشہور یہی ہے کہ اس کا نام ہے قرآن، لیکن نام نہیں ہے اس کا قرآن. یہ جو لفظ ہے نا قرآن، یہ اس کی صفت ہے. یہ کتاب زیادہ مشہور ہوئی ہے اپنی صفت کی وجہ سے. لفظ قرآن کا معنی ہے بار 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 پڑھی جانے والی کتاب، اور وہ یہی ہے. تو یہ اس کی صفت ہے. مثلا دیکھیں یہ میری لیفٹ سائڈ پہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں. نام نہیں ہے ان کا حافظ، ان کی والدہ صاحبہ نے ان کا نام رکھا ہے مظہر حسین. نام ان کا یہ ہے، لیکن یہ مشہور ہو گئے حافظ صاحب. تو لفظ حافظ ان کی صفت ہے. کوئی پروفیسر ہے، پروفیسر ارشد صاحب، تو پروفیسر ان کی صفت ہے، نام تو نہیں ان کی امی نے یہ رکھا، نام تو ارشد رکھا ہے. تو پروفیسر ان کی صفت ہے، تو پروفیسر سے وہ مشہور ہو گئے. تو بسا اوقات چیزیں اپنی صفت سے مشہور ہوتی ہیں. تو قرآن اس کتاب کی صفت ہے، نام اس کا یہ نہیں ہے. نام ہے اس کا الکتاب. کیا نام ہے اس کا؟ جب کہا جائے گا نا کتاب، اس سے مراد باقی دنیا کی کتابیں ہیں. جب کہا جائے گا الکتاب، اس سے مراد صرف قرآن حکیم ہے. تو یہ ہے اصل میں اللہ کی باتیں، اللہ کی گفتگو. تو اللہ نے اپنی باتوں کو جب عنوان دیا، جب اپنے باتوں کا نام رکھا، تو نام رکھا الکتاب، تاکہ پڑھنے اور سننے والوں کا کتاب کے ساتھ رشتہ قائم ہو. تعلیم کی ترغیب دی ہے، علم کی طرف راغب کیا ہے قوم کو، امت کو، انسانیت کو، اپنے گفتگو کا نام کتاب رکھ کر. اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے. اب یہ جو میرے سامنے پڑا ہوا ہے یہ ترجمہ ہے قرآن پاک کا. یہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری میرے شیخ، یہ ان کا ترجمہ ہے. اور اینڈ پہ جو 3-4 صفحے ہیں اس میں آپ نے فضائل و آداب قرآن پہ کچھ احادیث کوٹ کی ہیں، وہ یہاں سے اس لیے پڑھ رہا ہوں. تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا خیرکم، بولیں سارے، فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اندر 2 خوبیاں پائی جائیں. نمبر 1 من تعلم القرآن، نمبر 2 وعلمہ. فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے.
سب سے بہتر وہ ہے جس میں یہ دو خوبیاں پائی جائیں، قرآن کا علم حاصل کرے اور آگے علم پھیلائے۔ اور جب یہ حضور نے فرمایا من تعلم القرآن، اس میں ساری چیزیں آ گئیں، قرآن کا ناظرہ پڑھنا وہ بھی اسی میں آ گیا، قرآن کا حفظ کرنا اسی میں آ گیا، قرات و تجوید پڑھنا اسی میں آ گیا، اس کا ترجمہ پڑھنا اس میں آ گیا، اس کی تفسیر اس میں آ گئی، پھر قرآن سے دنیا کے علوم اخذ کرنا، بایو کا علم اخذ کرنا، فزکس کا اخذ کرنا، کیمسٹری کا اخذ کرنا، اکنامکس اخذ کرنا، اس سے سیاست وہ اخذ کرنا، دنیا کے علوم، جدید میڈیکل، جدید ٹیکنالوجی، سائنس، جدید علوم قرآن سے اخذ کرنا، یہ سب کچھ من تعلم القرآن کے لفظ کے اندر خود بخود چیزیں آ گئی ہیں۔ آپ کا الفارابی، وہ آپ کا ابن سینا، آپ کا الکندی، یہ سب سائنسدان بھی اسی میں آ گئے۔ اور اگر ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے تھیوری یہاں سے لی ہوگی تو وہ بھی من تعلم القرآن میں آ گئے، بایو پڑھنا بھی اسی میں آ گیا، فزکس پڑھنا بھی اس کی آپ کسی شے کی تھیوری یہاں سے لیتے ہیں، سب کچھ من تعلم القرآن و علمہ کے زمرے کے اندر آ گیا ہے۔ وسیع مفہوم ہے اس کا۔ تو جو قرآن کا علم حاصل کرے اور آگے اس کے فروغ کی کوشش کرے، وہ من تعلم القرآن و علمہ کے زمرے میں آ گیا ہے۔ اب مجھے تو نہیں پتا کہ یہ جو سٹی ہے چکوال، اس میں اس وقت کوئی اور بھی محفل ہو رہی ہوگی، یہ تو نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ ایک محفل کھانے کے ہوٹلوں پہ ہو رہی ہوگی، ایک محفل کسی باربیکیو پہ بھی ہو رہی ہوگی، ایک محفل کسی مونگ پھلی کے تھڑے پہ بھی ہو رہی ہوگی، ایک مجلس گھروں میں بھی ہو رہی ہوگی، کوئی سڑکوں پہ بیٹھے ہوں گے، کوئی کسی جگہ، اور ایک مجلس یہ بھی ہو رہی ہے۔ حضور کے اس فرمان کے مطابق سب سے بہترین مجلس وہ ہے جس میں اس وقت میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ حضور کے اس فرمان کے مطابق ہے۔ پھر دنیا میں بڑی بڑی ایسی ہستیاں ہوئیں جنہوں نے زندگیاں قرآن کو دے دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے قرآن کے لیے کتنی سٹرگل نہیں کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، جامع القرآن کہا جاتا ہے، کتنی سٹرگل نہیں کی۔ اور مولا علی شیر خدا، ان کو تو حضور علیہ السلام نے قرآن کے ساتھ جوڑ کے بیان کر دیا، فرمایا القرآن مع علی، العلی مع القرآن لن یفترقا، فرمایا قرآن علی کی صحبت میں، علی قرآن کی صحبت میں کبھی بھی یہ جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یارد الحوض، حتیٰ کہ یہ حوض کوثر پر بھی یہ دونوں میری بارگاہ میں آئیں گے۔ ایسی ایسی ہستیاں ہوئی ہیں۔ میں آج جس ہستی کا بطور خاص ذکر کرنے لگا ہوں، اس حدیث کی روشنی میں، ان کی عمر 80 سال سے زائد ہوئی ہے۔ کسی نے 88 سال لکھا، کسی نے 91 سال لکھا۔ تو ان کی زندگی کے دو گوشے ہیں۔ پہلا گوشہ ہے ماں کی گود سے لے کر 40 سال تک، اور دوسرا گوشہ ہے 40 سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک۔ ان کی زندگی کے دو گوشے ہیں، اور ان کا نام ہے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک۔ ان کی زندگی کے دو گوشے ہیں۔ ان کی زندگی کا آدھا حصہ من تعلم القرآن کا مصداق ہے، اور آدھا حصہ وعلمہ کا مصداق ہے۔ آدھی زندگی انہوں نے قرآن پڑھا ہے، اور اگلی آدھی زندگی انہوں نے امت کو قرآن پڑھایا ہے۔ یہ سرکار غوث پاک کے بارے میں آتا ہے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے جیلان میں حاصل کی ہے، جیلان میں، اور 18 سال تک آپ اسی علاقے میں پڑھتے رہے، اور جب اپنے وہ آبائی علاقے میں ابتدائی علوم سے فارغ ہوئے تو ایک دن آپ مال مویشیوں کے ساتھ چل رہے تھے، تو ایک بیل بولا۔ کون بولا؟ بولے بیل نے بات کی۔ ہمارے ہاں جب یہ اس طرح کی بات سنائی جاتی ہے نا، تو کہا جاتا ہے یہ ایک کہانی ہے، ایسا ہی ہے نا۔
جو کہانی کہتے تھے آج وہ چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ آج چیپٹر کلوز ہو گیا آج. خیر میں جو بات کرنے لگا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں بولتی بھی ہیں؟ وہ تو بیل ہے نا, وہ تو بیل ہے. سب سے چھوٹی مخلوق وہ ہے چمٹی. قرآن میں پوری سورت آئی ہے اس پر, نام ہے سورۃ النمل, اور نمل کا معنی کیا ہے؟ چمٹی. بالکل ایگزیکٹ وہ لفظ ہیں جو ہم لینا چاہتے ہیں. فرمایا قالت بولی, نملتن چمٹی. تو چمٹی بولی, بول کے کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے یا ایھا النمل, اے چمٹیو, ادخلوا مساکنکم, اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تو کہیں ان کے پاؤں تلے کچل نہ دی جاؤ. تو چمٹی بولی تو کسی نے سن لیا, سنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے. سن کر قرآن فرماتا ہے فتبسم ضاحکا من قولھا, سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کے مسکرائے. تو سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ بولیں پیغمبر نبی. میں جو بات بتانا چاہتا ہوں, ہیں تو وہ انسان ہی نا, وہ مخلوق ہے اور اللہ کیا ہے؟ خالق ہے. ہیں وہ انسان, تو انسان چمٹی کی آواز سن رہا ہے. بتایا کس نے ہے؟ بولیں قرآن نے بتایا ہے. اس سے پتہ چل گیا کہ نباتات, جمادات, حیوانات, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بولتی ہیں اور انسان سنتا ہے. پھر ایک اور مقام پہ فرمایا انطق کل شیء, ہر شے کو اللہ پاک نے نطق کرنے کی طاقت دی ہے. نطق کہتے ہیں بولنا, ہر شے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے. اس مقام پر امام رازی لکھتے ہیں کہ یہاں سے پتہ چلا کہ نبی اپنے معجزے سے سنتا ہے. درختوں کی آوازیں, پانی کی آواز, مٹی کی آواز, جانوروں کی زبانیں, بولیاں, نبی اپنے معجزے سے سنتا ہے. اور نبی اپنے معجزے سے سنتا ہے اور ولی اپنی کرامت سے سنتا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام, ان کے بارے میں حدیثیں بھری پڑی ہیں. کبھی وہ آ رہی ہے, ہرن آ رہا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے حضور فلاں میرے بچے اٹھا کے لے گیا. کبھی اونٹ آ رہا ہے, وہ شکایت کرتا ہے حضور میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ کم ڈالتا ہے. حضور نہ صرف ان کی بولیاں سن رہے ہیں بلکہ سن کے ان کے دکھوں کا مداوع بھی کر رہے ہیں. تو نبی اپنے معجزے سے سنتا ہے اور ولی اپنی کرامت سے سنتا ہے. بس بیس قرآن سے مل جائے کہ انسان سن سکتا ہے ان کی بولیاں, تو آگے فروعات خود بخود ثابت ہو جاتی ہیں. تو بیس مل گئی کہ چمٹی بولی اور ایک انسان نے سن لیا. تو وہ بیل بولا. حضور غوث پاک سے کہتا ہے کہ عبد القادر آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا, یعنی یہ مال مویشی چرانے کے لیے. اس روز پھر گھر آئے اور امی جان سے اجازت لی, کہا مجھے اجازت دیں, میں اعلیٰ ایجوکیشن کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں. اس وقت یہ گڑھ تھا اعلیٰ ایجوکیشن کا. ہمارے چودھری نظر صاحب ہیں, انہوں نے بھی ایجوکیشن کا, تعلیم کا ایک بہت بڑا مرکز قائم کیا, وہ گڑھ ہے وہ بھی. تو حضرت سرکار غوث پاک نے اجازت لی امی جان سے. آپ کی عمر تھی 18 سال اور امی جان کی عمر ہے 78 سال. یہ وہ عمر ہوتی ہے جس عمر میں والدین کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ خدمت کریں. اور آپ کی ماں نے جب دیکھا کہ یہ تو اجازت مانگ رہے ہیں ایجوکیشن کے لیے, تو آپ نے فرمایا بیٹا ویسے مجھے آپ کی ضرورت ہے, لیکن اگر آپ کا علم حاصل کرنا امت کو فائدہ دے سکتا ہے اور آپ کے پڑھنے سے نانا جان کے دین کی مٹتی قدروں کو احیاء ملتا ہے, تو آج سے میں اپنا حق معاف کرتی ہوں اور دین مصطفیٰ کے لیے آپ کو وقف کرتی ہوں. اور پھر یہ اولاد والے یہ بات سمجھیں گے,
جب آپ گھر سے نکلنے لگے تو ماں نے یہ جملہ بولا، بیٹا اب یوں لگتا ہے کہ شاید میری اور تیری ملاقات دوبارہ دنیا میں نہ ہو سکتا ہے آخرت میں ملاقات ہو۔ یہ جذباتی منظر بھی سرکار غوث پاک کے پاؤں کی بیڑیاں نہیں بن سکا۔ اس کا مطلب ہے پہلا سلام، بولیں بلند آواز سے، پہلا سلام اس ماں کو ہے جس ماں نے غوث پاک تیار کر کے امت کو دیا ہے۔ پھر آپ بغداد چلے گئے، جامعہ میں نظامیہ میں داخلہ لیا، آپ نے ایڈمیشن لیا وہاں، جب تو پھر آپ نے وہ شروع ہو گیا، وہاں پڑھنا شروع ہو گیا، ایڈمیشن لیا آپ نے، 16 علوم آپ نے پڑھے۔ کتنے؟ علم تفسیر پڑھا، علم الحدیث پڑھا، علم الفقہ پڑھا، اصول فقہ پڑھا، معنی پڑھا، کلام پڑھا، بیان پڑھا، علم التوقیت پڑھا، علم الاخلاق، علم الادب، علم الافلاق پڑھا، نحو پڑھی، صرف پڑھی، قرات پڑھی، 16 علوم پہ سرکار غوث پاک کو دسترس تھی۔ اور اس دوران پھر بڑے بڑے واقعات بھی پیش آئے، بڑے بڑے کٹھن حالات آئے، مگر ایجوکیشن نہیں چھوڑی آپ نے۔ تین دن تک کھانا نہیں ملا، تعلیم نہیں چھوڑی۔ ہمارے ہاں جب کٹھن حالات آتے ہیں تو پہلا کام ظلم یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بچے کو کالج چھڑا دیں، اسکول چھڑا دیں، یونیورسٹی چھڑا دیں۔ چھڑانا تو کوئی اور چیز چھڑائیں، 1.5 لاکھ کا موبائل چھڑائیں نا آپ، ہفتے بعد جو 1000 روپے کا لوڈ کرواتے ہیں وہ چھڑائیں۔ 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں تو 1 ٹائم مائنس کر دیں، مگر اس کی پڑھائی نہ چھڑائیں۔ پڑھائی چھڑائیں گے تو ساری زندگی ٹرالیاں بھرتا رہے گا۔ پھر آپ کہیں گے باہر بھیج دیں گے، تو باہر جا کے اس نے کون سا پرائم منسٹر لگ جانا ہے؟ جب ان پڑھ ہے، ادھر بھی اس نے یہی کام کرنا ہے، ادھر بھی جا کے نالیاں صاف کرے گا لوگوں کی۔ علم عند اللہ بھی، عند رسول بھی، عند دنیا بھی، جس شے سے عزت ملتی ہے اس کا نام علم ہے۔ بولے کیا ہے اس کا نام؟ علم ہے۔ تو سرکار غوث پاک کے پھر اس دوران بڑے بڑے کٹھن حالات آئے، علم نہیں چھوڑا آپ نے، تعلیم نہیں چھوڑی۔ ایسا بھی واقعہ ہوا کہ 3 دن ہو گئے کھانا نہیں ملا، تو جا رہے ہیں بازار میں، تو ایک بندے کو دیکھا کھانا کھاتے ہوئے، تو اس نے آپ کو کہا کہ آئیں آپ بھی کھا لیں۔ آپ بیٹھ گئے پاس، تو جو شروع کیا تو ساتھ ہی اس نے پوچھ لیا کہاں سے ہیں، نام کیا ہے آپ کا؟ تو آپ نے فرمایا میرا نام ہے عبد القادر اور میں جیلان سے ہوں۔ جو ہی اس نے یہ کہا، آپ نے یہ فرمایا، اس بندے کے ہاتھ رک گئے، کھانے سے رک گیا۔ کہتے ہیں عبد القادر ہیں اور جیلان سے ہیں، میں تو مہینہ ہو گیا آپ کو تلاش کرتے ہوئے، گھر سے آیا ہوں، میں بھی ادھر سے ہی جیلان سے، تو آپ کے گھر والوں نے آپ کی پاکٹ منی دی ہے، جیب خرچ دیا ہے، مہینہ ہو گیا تلاش کرتے ہوئے، ملے کوئی نہیں آپ، اور آج یہ نوبت آئی ہے کہ میرے اپنے پیسے ختم ہو گئے، بھوک لگی ہوئی تھی، اور یہ جو کھانا ہم دونوں کھا رہے ہیں یہ میرے پیسوں کا نہیں ہے، یہ آپ کے پیسوں کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، یہ کھانا بھی آپ کا، وہ جو پیسے میری جیب میں ہیں وہ بھی آپ کے ہیں۔ یہ ہاسٹل لائف کا واقعہ ہے۔ ہمارے بچے جب ہاسٹل لائف میں ہوتے ہیں سمجھتے ہیں مادر پدر آزاد ہو گئے ہیں، جو جی میں آئے ہم کریں۔ اب ادھر دیکھیں، اس ہستی کی جو گھر سے تربیت ہوئی ہے کہاں تک جا رہی ہے، ماں کی تربیت کہاں تک جا رہی ہے، اپنے جیب سے خرچ کر کے، تو جن چہروں پر مسکراہٹ نہیں ان چہروں پر مسکراہٹ لانے کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ یہ سرکار غوث پاک کی ہاسٹل لائف کا واقعہ ہے۔ 40 سال تک آپ نے اس طرح پڑھا ہے۔ 40 سال جب مکمل ہوئے، آپ ایجوکیشن سے فارغ ہوئے، اسی جامعہ میں، اسی یونیورسٹی میں اعلیٰ مسند جو تھی وہ معلم کی، اس پر آپ کو بٹھا دیا گیا۔ پہلا دن تھا آپ کا، دوپہر کے وقت کیلولہ کیا، کیلولہ کہتے ہیں دوپہر کے وقت سونا۔ تو سرکار نے، آقا علیہ السلام نے کرم نوازی کی اور اپنی زیارت کروائی، ساتھ مولا علی بھی تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا عبد القادر
اب آپ واز کیا کریں، بولا کریں، کلام کریں، پڑھائیں لوگوں کو، تو آپ آگے سے عرض کرتے ہیں حضور بغداد کی سرزمین ہے، یہ گڑھ ہے علم کا، یہاں بڑے بڑے فصیح بلیغ عربی بولنے والے، ان کی موجودگی میں کیا بولوں؟ تو آپ نے فرمایا اپنا منہ کھولو ذرا۔ جب منہ کھولا تو آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن سرکار کے منہ میں ڈالا، اور مولا علی نے 6 بار۔ آپ نے کم ایک دفعہ اس لیے رکھا کہ عمل میں کہیں برابری نہ ہو جائے۔ تو جب آنکھ کھلی، ظاہری باطنی علوم کے ساتھ سینہ بھی ٹھاٹھے مار رہا تھا اور زبان کی گرہ بھی کھل گئی۔ اب یہ جو بات میں آپ نے آپ کو سنائی ہے نا، آپ پوچھیں آپ نے کہاں سے پڑھی اور کہاں سے سنی؟ میں نے پڑھی کوئی نہیں، میں نے سنی ہے میں نے اپنے شیخ سے۔ میرے شیخ نے سنائی یہ رمضان میں، پتہ ہوگا ہمارے قائدین کو، یہ رمضان میں سنائی، اعتکاف میں جب آپ یہ خطاب کر رہے تھے کہ سرکار مجھے خواب میں نظر آئے، سرکار غوث پاک، تو میں نے عرض کیا کہ وہ جو حضور الاسلام نے آپ کے منہ میں لعاب دہن ڈالا تھا، مجھے بھی اس سے میرا حصہ چاہیے۔ تو کہتے ہیں سرکار غوث پاک نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا ہے۔ یہ میرے شیخ کی بات ہے، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ یہی وجہ ہے، جو سنتا ہے پھر سنتا ہی رہ جاتا ہے۔ کوئی خطاب لگا لے ان کا، محبت رسول ہو، عشق رسول ہو، موجودہ کرنٹ ایشو ہو، جو آپ سنیں، سنتے کے سنتے رہ جائیں گے۔ 30 ہزار کا مجمع بھی ہم نے ان کے سامنے دیکھا، مگر ایسے جیسے انگشت بدندہ ہو کے لوگ سنتے ہیں۔ یہ سارا فیض اوپر سرکار غوث پاک اور پھر مکین گنبد خضرا اور مولا علی شیر خدا کا ہے۔ تو بات عرض کرنا یہ مقصود تھا، پھر سرکار غوث پاک کا ایسا وہ سورج طلوع ہوا علم کا کہ وہ جو سال ہا سال سے علم کے چراغ جل رہے تھے، ان کی روشنیاں سرکار غوث پاک کے علم کے سورج کے سامنے ان کی روشنیاں ماند پڑ گئیں۔ پھر پڑھانا شروع کیا، اور 13 مضمون ہر روز پڑھاتے تھے۔ کتنے؟ پیریڈ کی بات نہیں ہو رہی 20 منٹ، مضمون کی بات ہو رہی ہے۔ صبح نماز فجر کے بعد شروع کرتے، رات گئے دیر تک۔ کوئی بڑے سے بڑا دنیا میں کوئی لیکچرار، کوئی پروفیسر، کوئی عالم دین، کوئی ٹیچر ڈھونڈ دکھائیں جو 13 مضمون ہر روز پڑھاتا ہو۔ آپ پڑھاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے غوث پاک یہ جھونپڑی میں بیٹھ کے تعویذ دھاگے کرنے والے بابے کا نام نہیں ہے، یہ دم درود کرنے والے بابے کا نام نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی امت میں علم کی سند کا نام ہے غوث پاک، علم کی اتھارٹی کا نام ہے غوث پاک۔ 13 مضمون آپ ہر روز پڑھاتے تھے، اور اسی دوران پھر آپ کا حلقہ ارادت بھی بڑھ گیا، مریدین میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کوئی آپ کا مرید ہونا کہتا تھا کہ میں نے انہی کا مرید ہونا ہے، کوئی آپ کے پاس پڑھنے کو ترجیح دیتا، تو حلقہ ارادت بھی بڑھ گیا اور کلاس میں طلباء بھی بڑھ گئے۔ ویسے تو آپ جمعہ کو بھی خطاب کرتے، سوموار کو کرتے، لیکن اب ضرورت پڑ گئی، ضروری ہو گیا کہ مریدین کی تعلیم و تربیت کا بھی ایک باقاعدہ میکنزم قائم کیا جائے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اعلان کیا کہ مہینے کے 28 اور 29 دن جامعہ کے طلباء کو پڑھایا جائے گا، اور ایک اسپیشل دن مریدین کو پڑھایا جائے گا۔ اور وہ جو ایک دن متعین کیا، وہ دن تھا چاند کی 11۔ چاند کی، بولو نا، چاند کی 11۔ یہ کس لیے متعین کیا؟ عام مریدین کو پڑھانے کے لیے۔ اور 4 مضمون آپ پڑھاتے تھے عام مریدین کو۔ ایک پڑھاتے تفسیر، حدیث، فقہ اور اصول فقہ، اور علم الاخلاق، جس کو آپ علم الادب کہتے ہیں۔ یہ عام مریدین کو پڑھائے جاتے تھے، اور 2 دن پہلے دور دور سے لوگ سفر کر کے بغداد آ جاتے تھے چاند کی 11 کو پڑھنے کے لیے، اور جتھے کے جتھے آ رہے ہیں، اور رستے میں لوگ پوچھتے
یہ سننے والی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ رستے میں لوگ ان سے پوچھتے ہیں بھائی کدھر جا رہے ہو سارے اکٹھے ہو کے، وہ آگے سے کہتے ہیں ہم 11ویں پہ جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جو شخص سنتا کہ یہ 11ویں پہ جا رہے ہیں، سننے والا ان پڑھ ہے، سننے والا پڑھا لکھا ہے، ہر کسی کو یہ کنسپٹ کلیئر ہوتا تھا کہ 11ویں سے مراد یہ ہے کہ یہ غوث پاک کے پاس پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس وقت 11ویں کا یہ کنسپٹ تھا۔ آج امت نے کیا کیا ہے؟ یہ وہ پڑھنے پڑھانے والا سلسلہ نکال دیا ہے، اور آج جب کہا جاتا ہے کہ مسجد میں 11ویں ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاول پکے ہوں گے، کھانا پکا ہوگا۔ علم چھوڑ دیا اور پوری قوم کھانے پہ آ گئی ہے، اور علم پڑھنے والے مریخ پہ کمندیں ڈال رہے ہیں، سیارے مسخر کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہم کھا کھا کے کسی کو بی پی ہو گیا، کسی کو کچھ ہو گیا، کسی کو شوگر ہو گئی، قوم ساری کھانے پہ لگ گئی۔ یہ علم تو ہماری میراث تھی، اور سیارے مسخر کرنے کی بات صرف قرآن کرتا اور کسی نے نہیں کی، تو وہ کائنات کس نے مسخر کرنی ہے؟ اس کا مطلب بتانے کا یہ ہے کہ تھوڑا سا کھانے سے فرصت نکال کے پڑھنے کی طرف تھوڑی توجہ کریں، پڑھیں، دنیا کے علوم پڑھیں، تب ترقی کریں گے۔ ترقی کبھی بھی ایٹم بم سے نہیں ہوتی۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت ایٹم بم ہے، تو وہ آپ نے بنا نہیں رکھا۔ دنیا منہ نہیں لگاتی ہمیں، اچار ڈالیں اس کا، دنیا منہ نہیں لگا رہی۔ اور ایک دنیا میں ملک ایسا بھی ہے جس کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، مگر بڑی بڑی سپر طاقتوں کو بھی انہوں نے اپنا محتاج کیے ہوئے ہے، وہ ہے جاپان۔ جس شہر پہ لکھا ہوتا ہے میڈ ان جاپان، آپ آنکھیں بند کر کے نہیں لے لیتے۔ وہ ٹیکنالوجی میں کتنے آگے چلے گئے ہیں۔ پاکستانی گاڑی کی قیمت کچھ اور ہوگی، جاپانی گاڑی کی قیمت کچھ وہ مہنگی ہوگی۔ انہوں نے تو کوئی ایٹم بم نہیں بنایا، وہ پڑھے ہیں۔ زمانے کی رفتار کے ساتھ انہوں نے علم کی رفتار کو بھی آگے بڑھایا ہے، دنیا پہ راج کر رہے ہیں۔ تو طاقت ایٹم بم کا نام نہیں ہے، سب سے بڑی طاقت کا نام ہی علم ہے۔ آپ دیکھیں میں وہ جو جملہ بولا تھا، اگر یہ طاقت آ جائے تو فرشتوں جیسی مخلوق بھی اس بندے کے آگے سرنگوں ہو جاتی ہے۔ تو سرکار غوث پاک ان کی جو 11ویں تھی وہ پڑھنے پڑھانے کے ساتھ وہ مشہور تھی اس وقت۔ پھر اب جو بات ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں، باتیں تو اور بھی بے شمار تھیں، مگر ٹائم کو دیکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ اب وہ یہ کہ پھر آپ نے فرمایا کہ جو میرا مرید ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں سرکار غوث پاک کو ماننے والا ہوں، میں قادری ہوں، میں سلسلے قادریہ میں، ویسے تو سارے سلسلے برانچ ہیں سلسلہ قادریہ کی، تو لیکن جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے میں قادری ہوں، میں سلسلہ قادریہ میں ہوں، تو سرکار غوث پاک نے فرمایا میرے مرید میں 2 باتیں جمع نہیں ہوں گی۔ نمبر 1 فرمایا وہ کبھی بھی ان پڑھ نہیں ہوگا، اور نمبر 2 فرمایا مرنے سے پہلے اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ 2 باتیں، ایک پڑھا لکھا ہوگا، دوسرا مرنے سے پہلے اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق دے گا، جو یہ کہتا ہے کہ میں ان کا مرید ہوں۔ بات جہاں پہ ختم کر رہا ہوں وہ یہ ہے، آج 2021 ہے یا 22 ہے؟ 23 ہے۔ اور یہ جو 2023 ہے نا جس میں ہم ہیں، آج جب کہا جاتا ہے، یہ جملوں پہ غور کرنا، جب یہ کہا جاتا ہے جی اس موضوع پر قادری صاحب نے یوں لکھا ہے، قادری صاحب نے یہ لکھا ہے، یا آپ گوگل کھولیں، اس پہ صرف 2 لفظ لکھیں DR ڈاکٹر قادری، بس آگے کچھ نہ لکھیں۔ گوگل آپ کو جو تصویر دکھائے گا اور یہ جملہ سن کے کہ قادری صاحب نے یہ لکھا ہے، آپ کا دماغ آپ کو جو تصویر دکھائے گا اس کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ کیوں؟ یہ جو صفت، یہ جو سلسلہ قادریہ کی چھاپ ہے، رنگ ہے، اس شخص پہ اتنا چڑھ گیا ہے،
کہ آج جب کوئی کہتا ہے ڈاکٹر قادری تو اس سے مراد ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے. اتنا رنگ اس سلسلے کا ان پہ چڑھ گیا ہے. تو جب اتنا رنگ چڑھ گیا ہے تو پھر یہ جو سرکار نے فرمایا کہ میرا مرید کبھی ان پڑھ نہیں ہو سکتا، تو اس ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے پھر پڑھنے کا بھی حق ادا کر دیا اور ہم جیسے نکموں کو پڑھانے کا بھی حق ادا کر دیا ہے. یہ جو آقا نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، اور وہ جو سرکار غوث پاک نے فرمایا میرا مرید کبھی ان پڑھ نہیں ہو سکتا، ان دونوں باتوں کے تناظر میں دیکھیں تو اس شخصیت نے اس صدی میں پڑھنے کا بھی حق ادا کیا اور پڑھانے کا بھی حق ادا کیا. یہ جہاں سے میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں آیات، یہ ترجمہ انہی کے قلم سے نکلا ہوا شہکار ہے. نہ صرف ترجمہ ہے، 35 جلدوں پر اس کی تفسیر آ رہی ہے اور عربی کے اندر آ رہی ہے. قرآن کا انسائکلوپیڈیا لکھا ہے 12 جلدوں پہ. حدیث کا انسائکلوپیڈیا بھی 60 والیوم پہ آیا ہے، 60 جلدوں پہ. ایک کتاب اگر آپ مرکز منہاج القرآن خریدنے جائیں تو ایسے نہیں جائیں گے یہ گاڑی پہ بیٹھ کے، سزوکی رینٹ پہ لے کے جانی پڑے گی ایک کتاب لانے کے لیے. اور 8 جلدیں اس کی مقدمہ ابھی چھپ کے مارکیٹ میں آ گئی ہیں. دنیا کے محدثین انگشت بدندہ ہیں کہ اس بندے نے کر کیا دیا ہے. 700 کتابیں چھپ کے مارکیٹ میں آ چکی ہیں. میرے جیسے نکمے جن کو بولنا نہیں آتا تھا ہمیں زبان دی ہے، لفظ دیے ہیں، پھر یونیورسٹی ہے، کالج ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے پڑھنے کا بھی حق ادا کیا، پڑھانے کا بھی حق ادا کیا ہے. یہ واحد اجمی ہے جس کی کتابیں جامعہ الازہر جیسی یونیورسٹی کے اندر عالم عرب پڑھ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے. یہ واحد اجمی ہے. سعودیہ جیسا ملک ہے اور بے شمار ممالک جہاں وہ ان کی کتابوں کو اپنی انسٹیٹیوٹ کے اندر لگا رہے ہیں. آئیں ہم تو زیادہ حقدار ہیں ان کی فکر کے بھی اور ان کے اس علمی ورثے کے بھی. ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم پر زیادہ فرض عائد ہوتا ہے کہ آگے بڑھ کر اس علمی ورثے سے ہم مستفیض ہوں. یہی وجہ ہے ہماری یہ جو MSM ہے، مستفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، ہمارا فورم ہے، ایک طلبہ تنظیم ہے، انہوں نے باہر انٹرسٹ پہ لگایا ہوا ہے سٹال بکس کا. وہ میں حیران ہو گیا ہوں. اپنی مدد اپنے تحت انہوں نے کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس کی ہم نے قیمت شیمت نہیں لینی، آئیں جس کا جی جو چاہتا ہے کتاب لے لے، اپنا فون نمبر لکھوائے اور کتاب لے لے. یعنی یہ علمی ورثہ لوگ آگے دنیا میں تقسیم کرنے کا اتنا بھی جگر گردہ رکھتے ہیں. پھر موبائل ہے، اس کے اوپر آپ کو ان کے خطابات بھی ملیں گے، کتابیں بھی ملیں گی. اگر اس پہ آپ ان کو سننا چاہتے ہیں تو آپ وہ جو ہوتی ہے جہاں سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، پلے اسٹور پہ جائیں، وہاں سے فہم دین انگلش کے اندر لکھ کر ایک ایپ آئے گی سبز رنگ کی، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس میں 8-8 منٹ کے 10-10 منٹ کے کلپ ہیں، وہ خود سنیں، آگے لوگوں کو سنائیں. پسند آ جائے تو آگے لوگوں کو آپ سینڈ بھی کر دیں. یوں ایک علمی تحریک کا آپ حصہ بن کر فروغ علم کی تحریک میں اپنا رول پلے کریں. علم کے چراغ جلیں گے تو اس معاشرے سے جہالت ختم ہوگی. اور اگر کسی نے حکومتوں سے امید لگا رکھی ہے تو ٹھیک ہے، 75 سال آگے گزر گئے ہیں، 75 اور لگا لیں امید، کچھ نہیں ملے گا. اگر ملک کا قد اونچا کرنا ہے تو ہمیں دوبارہ علم کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنا پڑے گا. تحریک منہاج القرآن ایک علمی تحریک ہے، ہر محاذ پر اس نے جنگ لڑی ہے، لیکن سب سے زیادہ اپنی توانائیاں علم کے اوپر اس نے فوکس کی ہوئی ہیں. بس یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مرد کلندر کا میسج ہم سب کو بطور شعور لینے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. میں بار دیگر تحریک منہاج القرآن UC3 اس کے جملہ قائدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بارونق ماہانہ درس عرفان قرآن کا آپ اہتمام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کی ایفٹ کو قبول فرمائے. جس منزل کے حصول کے لیے آپ کوشاں ہیں اللہ وہ منزل آپ پر آسان فرمائے. اگلا مہینہ دسمبر کا ہے،
تو 19 دسمبر انشاءاللہ دوبارہ مدینہ پاک کی حاضری کے اسباب اللہ نے پیدا کر دیے ہیں، تو حاضری کے لیے جانا ہے، تو میں نہیں آ سکوں گا، لیکن درس قرآن ضرور ہوگا، وہ اس کا انتظام ہماری ٹیم انشاءاللہ کر لے گی انشاءاللہ۔ تو میری آپ کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ جنوری میں۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے طریقہ منہاج القرآن UC3 کی پوری ٹیم کی طرف سے آنے والے تمام معزز محترم مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو ویلکم کرتا ہوں، خصوصاً توقیر احمد عوان صاحب جو بہت مصروفیات سے اپنا ٹائم نکال کے تشریف لائے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چودھری نظر صاحب جو بہت دور سے تشریف لائے، اور ساجد حسین عوان صاحب جو خصوصی دعوت پہ تشریف لائے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اوپر پردے میں میری عفت مائیں بہنیں بیٹیاں جو بیٹھی ہیں، وہ بھی اتنی کثیر تعداد میں بیٹھی ہیں اتنی رات گئے تک، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ان کی منہاج القرآن WMLA کی پوری ٹیم کا میں خصوصاً مبارک دیتا ہوں کہ وہ اتنی محنت سے ان کو پروگرام میں لاتی ہیں۔ ابھی قرآن اندازی کا ہمارا جو سلسلہ ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ میں MSM کے بچے سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لے آئیں چٹیں۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے ایک بہت پیارا نام، ایک آپ مشین دیکھتے ہیں نا، اس کا پٹا چل رہا ہوتا ہے سامنے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پٹا بڑا کام کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، چیزیں بنا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پورا انجن ہوتا ہے، ایک پوری مشین ہوتی ہے جس کے تعاون سے اور جس کی مدد سے وہ پٹا چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ پروگرام دیکھتے ہیں، یہ جو اس محلے میں ساری رونق دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک جو انجن کا کام کرتا ہے، اس میں سے ایک بہت ہی پیارا نام چودھری وسیم افضل مناز صاحب، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، اور چودھری نظر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے دستے مبارک سے تقسیم کریں۔ محمد اقبال گوندل صاحب، محمد اقبال گوندل صاحب، چلو ایک اور نام لے لیتے ہیں، مرزا صغیر افضل صاحب، عبد الوحید صاحب، ناظر صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی میں ریکویسٹ کروں گا توقیر احمد عوان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک تقسیم کریں۔ ایک اور بڑا پیارا نام جو ہماری اس ٹیم کا حصہ ہے، جب مجھے یہ ذمہ داری دی گئی تو میں ملک نظر صاحب کے پاس گیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک کام کرو، مسجد میں دعا کرو کہ اللہ پاک آپ کو ٹیم اچھی دے، تو اللہ پاک نے میری وہ دعا قبول کی اور اس اچھی ٹیم دی۔ اس ٹیم کا ایک حصہ ملک سہیل صاحب، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ مستری افریدی صاحب،
چیک اور چالو پھر چیک اور چالو بات ان کو بیٹھنے کافی دیر سے بیٹھے ان کو دے دیں ٹھیک ہے مہربانی صاحب. سب سے آخر میں طریقہ منہاج القرآن UC3 MSM اور WML لنک کی طرف سے علامہ جمیل احمد زاہد صاحب کے لیے گفٹ. تو میں UC3 کی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا وسیم صاحب سے, مظہر صاحب, سہیل صاحب, سمی یہ جلدی جلدی آ جائیں. سید انوار الحسن شاہ صاحب جو ہمارے سرپرست ہیں, فرق صاحب جلدی جلدی جلدی, بچے جلدی جلدی آ جاؤ. MSM جلدی جلدی آ جاؤ. نیچے بیٹھ جاؤ نا کچھ. حسن کدھر گیا؟ حسن بھی آ جائے بچے. آگے بیٹھ جاؤ. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رب العالمین, ماہانہ درس عرفان القرآن کی ہماری عاجزانہ نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو کلمہ خیر تیری بارگاہ میں قبولیت کے درجے پر فائز ہوا, اس کا سب سے پہلے اجر ادباً محبتاً تحفتاً حضور علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. حضور کے توسل سے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. آپ کی توسل سے محترم محمد یاسر علی صاحب کے والدین مرحومین, ان کی والد محترمہ, ان کے والد محترم کی روح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. ان کی بخشش فرما کہ جنتوں میں مقام علیین عطا فرما. دعا مانگنے والوں کے جتنی اعزاء و کارب چلے گی سب کی بخشش فرما. جو دعائیں لے کر لوگ پروگرام میں آئے سب کو قبول فرما. بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا. باری تعالیٰ جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہوں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. قرض سے خلاصی عطا فرما. باری تعالیٰ سب کو مدینہ پاک شہر کی زیارت عطا فرما. باری تعالیٰ سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ جوانی کی خیرات عطا فرما. بزرگوں کو ایمان کی اور صحت کی سلامتی عطا فرما. حضور شیخ الاسلام نے جس منزل کے حصول کے لیے اس مشن کا آغاز کیا, اس منزل کا حصول ہم پر آسان فرما. جو لوگ اس ضمن میں اپنی توانائیوں کو صرف کر رہے ہیں, زندگیاں دے رہے ہیں, سرمایہ لگا رہے ہیں, باری تعالیٰ تو ان کو زمانے کی گرم ہواؤں کے تھپیڑوں سے محفوظ فرما. ان کو حضور اسلام کی قربت کی خیرات عطا فرما. چودھری نظر صاحب, ملک نظر صاحب, یاسر علی صاحب اور ان کی جملہ ٹیم ضلع سے لے کر یہ گراس روٹ لیول تک, یہ ایک قدم اس مشن کے لیے اٹھائیں تو 10 قدم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. میرے مولا وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما, عالم اسلام کی خیر فرما, فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنے والے جتنے مہمان ہیں آپ کے لیے ایک اعلان. انشاءاللہ اگلے مہینے آستانہ عالیہ دربار پیر صاحب شریف کا عرس منایا جائے گا.
اور اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو عنقریب جو دن ہے اس کے لیے آگاہ کر دیا جائے گا. تمام احباب سے گزارش ہے دربار شریف کے عرس پر خصوصی طور پر حاضری دیجیے گا. اور لنگر کا اہتمام ہے. لنگر کے لیے ایک مہربانی کیجیے گا کہ لنگر جب آپ کھائیں تناول کرتے ہوئے جو حلوہ ہے وہ آپ نے جو دریائے مسجد کی ان پر نہ پھینکنے دیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. سب کے لیے دعا ہے جی.